أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک گنتی کی مدت کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، ضرور بے ضرور وہ کہیں گے کس چیز نے روکا اس عذاب کو. الا خبردار، یوم یأتیہم، جس دن آئے گا ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، کوئی ان سے دور کرنے والا نہیں ہوگا اس عذاب کو. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں مزہ اپنی طرف سے، رحمتاً مہربانی کا، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم ان سے وہ چھین لیں. إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بے شک شان یہ ہے کہ یہ انسان مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھائیں اپنے نعمتوں کا مزہ، بعد ضراء مسته، اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، ضرور بے ضرور وہ کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، برائی دور ہو گئی مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ، بے شک وہ اترانے والا ہو جاتا ہے، فخور، فخر اور شیخی بگارنے والا بن جاتا ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، سورہ ہود کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا ذکر کیا تھا، تھوڑی سی میں نے اس کے حوالے سے تفصیل عرض کر دی تھی. پروردگار عالم وحدہ لا شریک ان آیات میں انسان کی مختلف حالات کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انسان کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر وقت کا نبی ان کو ڈرائے اور ان کو بتایا کہ دیکھیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی، تو یہ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر وہ عذاب ٹل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک، خاص مدت تک اس کو روک لیں، تو پھر یہ نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ آیت آپ پڑھتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا؟ کہتے تھے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ہے نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. انسان کو تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ بچا لے، لیکن یہ بدبخت کیا ہے، یہ خود دعوت دیتے تھے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ہمارا جو حصہ ہے وہ کس نے قیامت دیکھی ہے، قیامت سے پہلے ہی ہم پر آ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہتے تھے ما یحبسو الی امت. قرآن کریم میں یہ لفظ 3 معنوں میں مستعمل ہوتا ہے امت کا. ایک
گروہ کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں امت کا لفظ بمعنی جماعت کے ہے، گروہ کے ہے، اور کبھی یہ لفظ پیشوا کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے. تو یہاں امت کا لفظ پیشوا کے معنی میں ہے، اور کبھی یہ لفظ مدت اور وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو رب العالمین جیسے یہاں ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. سورہ یوسف میں بھی باقاعدہ یہ لفظ امت کا وقت کے معنی میں مستعمل ہوا ہے. تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک خاص گنتی کے وقت کے لیے اگر ان کی سزا کو ہم مؤخر کر دیں تو یہ پھر مذاق اڑانے والے بن جاتے ہیں. رب فرماتے ہیں الا، خبردار، یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جس دن ان کے پاس وہ اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی ٹالنے والا، کوئی پھیرنے والا نہیں ہے. کون ہے مائی کالا جو اللہ کے عذاب کو پھیر سکے؟ فرمایا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ کہتے عذاب عذاب عذاب. وہ عذاب جب گھیر لے گا تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. حالت انسان کی گور وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر اس انسان کو ہم مزہ چھکائیں، منا اپنی طرف سے رحمتاً مہربانی کا، ثم نزعناها منه، پھر وہ رحمت مہربانی نعمت ان سے چھین لیں. عروج اور زوال انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. ایک ہی حالت میں صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے. انسان کبھی کچھ تو کبھی کچھ ہے. اگر مہربانی کے بعد، صحت کے بعد، مالی ترقی کے بعد اگر کوئی زوال آ جائے، کوئی کمی آ جائے، صحت میں کمزوری آ جائے، یہ کیا کرتا ہے؟ انہ لیئوس کفور، یہ مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تیأسوا من روح اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور میں عرض کر دوں، مایوس ہو کر کریں گے کیا؟ جائیں گے کہاں؟ اگر اللہ سے مایوس ہو جائے کوئی ہے جگہ؟ چلو جی نعوذ باللہ ہم ناراض ہو جاتے وہاں چلے جائیں. نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے. اس سے مایوس ہو کر ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا. ہمیشہ کچھ شیطان کا ایک بار یہ بھی ہوتا ہے انسان کو مایوس کر دیتا کہ زندگی میں کوئی نیکی کی ہے، آج بازو میں طاقت نہیں رہی، آنکھوں میں بینائی نہیں رہی، کانوں کی شنوائی وہ نہیں ہے، آج کبڑا بن کر تو بڑا نمازی بنتا ہے اور قرآن پڑھنے والا بنتا ہے، ذکر کرنے والا بنتا ہے، مسجد سے تعلق، ہاں کو الحمدللہ کیا کہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس حال میں بھی تو نے قبول کر لیا. ہاں، جب کوئی اس وقت قبول نہیں کرتا وہ پھر بھی کیا کہتا ہے؟ میرے بندے آگے بس نہیں. وہ ایسی ذات ہے کہ اس عالم میں سرکار بھی کیا کر دیتا ہے؟ فارغ کر دیتا ہے، جاؤ بھائی جاؤ، ساڑی جان چھوڑو. وہ رب ایسا کریم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بندے تیرے تو سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، واہ پروردگار. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ کفور. یہ پرانی، یہ عجیب وہ ہے نا، انسان ایک لمحے میں سالہات سال کی
ان اچھائیوں کو، بھلائیوں کو بھول جاتا ہے۔ ساری زندگی، عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں، بس صرف ایک بار کیا کر دیں، بس وہ سب کیا ہے، سب پہ پانی پھر جائے گا؟ نہیں، یعنی وہ سارے 10 سال 50 سال کی اچھائیاں یاد نہیں رہیں گی، لیکن وہ برائی، فلاں موقع پہ جی میں گیا تھا، یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں موقع پہ اچھائی بھی کی تھی، وہ اچھائیاں نہیں، اور جی میں فلاں موقع پہ گیا، انہوں نے ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی۔ رب نے جو پیدائش سے لے کر آج تک اپنی رحمتوں اور نعمتوں میں اس کو ڈھانپے رکھا، وہ ساری نعمتوں کو یہ کیا کر جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے ایک لمحے میں۔ بس جی ہم نے زندگی میں کوئی چیز کبھی اچھے دن دیکھے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکل سے پہلے بھی کیا تھا؟ آسانی تھی۔ یہ مشکل بھی گزر جائے گی، پھر کیا ہوگی؟ آسانی ہی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرح میں یہی تو سمجھا رہے ہیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہاں، تو انسان کو ناشکرہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس حال پر بھی تیرا شکر ہے، اس سے برا حال نہ آ جائے، کیا کر دیں؟ بد سے بدتر حالات ہیں۔ فرمایا انہ لیئوس کفور۔ دوسری حالت انسان کی، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اگر ہم نعمتوں سے نواز دیں، نعمتوں کے مزے چھکا دے، تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد حالات آئے، ان کے بعد رب العالمین نے حالات پلٹ دیے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، بس ہمارے دن پھر گئے، اب ہم ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کاروبار سیٹ ہو گیا، معاملات ٹھیک ہو گئے، فلاں بھی ہو گیا، یہ کام بھی ہو گیا، وہ کام بھی ہو گیا۔ اور دوسری ساتھ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، یہ اترانے والا، اور یہ پھر یہ نہیں کہتا اللہ تیرا شکر ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں جی میں نے بڑی پلاننگ سے زندگی گزاری، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں ایسا، میں نے جی بڑے طریقے سے، ہمارے وہ فلاں عزیز ہے، انہوں نے کوئی خاص وہ نہیں کیا، فلاں عزیزوں نے بھی کوئی خاص نہیں کیا، میں بڑے طریقے سے، بڑے حساب سے، بڑے، تو کیا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا تو کیا تیرا دماغ، کوئی کچھ نہیں ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے وہ کیا ہے؟ پائی پائی کو ترستے ہیں، اور ایسے ان پڑھ ہوتے ہیں جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، سائن کرنا نہیں آتا، اللہ نے اتنا نوازا ہوتا ہے کہ ان کو حساب کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہے کیا، چٹا ان پڑھ، لیکن اللہ نے کیا ہے؟ ایسے سے پڑھے لکھے کہ ان کے ساتھ 10 منٹ آپ بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اگر سمجھداری پر ہوتا تو لاہور کا مالک تو یہی ہونا چاہیے، لیکن یہ اس پر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم کس کی ہے؟ اپنا نہیں، میں نے جی بڑی محنت کی، دن رات ایک کیا، دن رات لگائی، یہ کیا۔ کئی لوگوں کی باقاعدہ ہسٹری آتی ہے، تو ان میں بہت کم لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ لفظ کہتے ہیں بس جی ہمارا کوئی کمال نہیں، اسی نے کرم کیا۔ آپ عموماً دیکھیں گے جی میں نے دن رات کیا، میں نے نہیں دیکھا، پھر اللہ نے جوانی بھی دی تھی، قوت بھی دی تھی، اور پھر نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھی، پھر میں نے خوب محنت کی، اور پھر یہ محنت کا ثمرہ آپ، کیا تو کیا تیری محنت، تجھ سے بڑے بڑے محنتی ہیں، تجھ سے بڑے بڑے سمجھدار ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی دین ہے، اسی کا، تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل
یہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انہ لفرحون. ہارون کے پاس پہلے آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس رو رہا تھا کہ جی گھر میں فاقے چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب نے کاروبار چلا دیا، سب کچھ ہو گیا، بہت بڑا سرمایہ دار بدبخت بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بدبخت سے کہو کہ اب زکوٰۃ دو. کس چیز کی زکوٰۃ؟ انہوں نے کہا جو اللہ نے مال دیا. انہوں نے کہا اللہ نے کہاں سے دیا؟ تو میری اپنی محنت ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، قرآن کہتا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ نے نہیں دیا، یہ تو میری اپنی کیا ہے سمجھ ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کمائی میں سے میں اللہ کے نام پر ان غریبوں کو دوں. یہ غریب اگر ایسے ہوتے تو اللہ ان کو نہ دیتا. نعوذ باللہ. اللہ کا تو ہر معاملہ انسان کے ساتھ آزمائش کا ہے. وہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اسی لیے اگر خدا نہ خواستہ حالات تھوڑے سے آ جائیں تو کیا کریں؟ صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں. اور اگر حالات بہتر ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ شکر کریں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کہ شکر کا کلمہ بڑا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے بہت. اس پر میں بس صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم. رائے گنج میں تبلیغی مرکز کے امام تھے مولانا جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ ایک دن واقعہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے میں نے فجر کی نماز پڑھائی. یہ وہاں مرکز کے امام تھے. پھر جیسے میں نکلا تو وہاں ایک ساتھی مقیم تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت تھوڑا سا ٹائم آپ سے چاہیے. میں نے کہا جی بتائیں کیا؟ کہنے لگے وہ گھر والے جو ہیں وہ کچھ کھانے کھونے پکا کے لے کر آئے ہیں بچے، اور میرا آج روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا چلو جو وہ حضرت بچے لے کر آئے ہیں تو حضرت کو کھلا دوں. کہنے لگے میں آ گیا، میں بیٹھا. اب وہ حضرت بڑی عمر کے تھے، مزے لے لے کر وہ بیان کرتے تھے. کہتے میں کھا رہا تھا، وہ تشریف فرما تھے، بیٹھے دیکھ رہے تھے. کہتے میں ایک ایک نوالا کھاؤں اور کو الحمدللہ. اور کہہ رہے حقیقت میں بھی گھر والوں نے کئی دن کے بعد ان کے لیے کوئی کھانا وغیرہ بھیجا ہوگا تو بڑے پیار سے، بڑے اس سے بنایا ہوگا، کوئی اچھی چیزیں بنائی ہوں گی. کہہ رہے میں ایک ایک نوالے پر کیا کہوں؟ الحمدللہ. کہہ رہے میں نے کہا حاجی صاحب الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے پر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اللہ اس کو آپ جیسے روزے دار کا ثواب دیتا ہے. آپ کو اللہ بھوکا رکھ کر ثواب دے رہا ہے، میں خوب کھا رہا ہوں مزے لے لے کر، اور اس پر کیا کر رہا ہوں؟ الحمدللہ کہہ رہا ہوں. اللہ جو آپ کو بھوکا رکھ کر ثواب دیں گے شام کو، اللہ نے مجھے ابھی ہی دے دیا کھلا کر. نعمتیں کھائیں، خوب کھائیں، اللہ کی نعمتوں سے مزے اڑائیں، لیکن کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ یا رب لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں، نعمتوں پر ناشکری نہ کیا کریں. اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ بھی ناشکری ہے کہ ان کو استعمال نہ کریں. کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں، ایسے بخیل ہوتے ہیں، اللہ کی ہر چیز دی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پرانے کپڑے، بالکل گھٹیا کپڑے، گھٹیا زندگی. یہ سادگی نہیں ہے. اللہ اپنی نعمتیں اس کو کھلا نہیں رہا. جی اللہ اپنی نعمتیں کھلا نہیں رہا اس کو. یعنی سب کچھ ہے، اور وہ سے جب حلال کی ہر نعمت اللہ نے دی ہے وہ بندے شکر کر کر کے کھاؤ. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہر نعمت کی کیا ہے. اور یہ بھی عرض کروں ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. بات آگے بس آخری بات، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ، خیرات، ثواب بس صرف یتیم خانے میں جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، مسجدوں میں خرچ کرو، باہر غریبوں کو دو، اس کا ثواب ہے. سب سے زیادہ ثواب اپنی بیوی بچوں کو کھلانے کا ہے.
جی جی جائیں علماء سے پوچھیں، غلط ہوگا مجھے بتانا. ہاں یہ میں بتا دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے، مدرسے میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے، یتیم خانے میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا ثواب ہے، لیکن ان سب سے زیادہ ثواب کس میں ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر کیا کرنا؟ اسراف نہ کرنا. کیا؟ اسراف نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا. ورنہ وہ کیا کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اور اپنے بچے کیا ہیں؟ ترس رہے ہیں. اپنے بچے کیا ہیں؟ ترس رہے ہیں. کیا زندگی؟ چیز تو وہ ہے جو آپ نے کھا لی، پی لی، پہن لی، اپنے ہاتھ سے دے دی. بس روز موبائل نکالیں، آج بیلنس کتنا، ماشاء اللہ. ہفتے بعد پھر نکالیں، آج بیلنس کتنا ہے. یہ بیلنس نہیں کہ قبر میں جانا، اس بیلنس کو گولی مارنی ہے. جو بیلنس آپ کے کام نہ آئے، آپ کے بچوں کے کام نہ آئے، جس بیلنس سے آپ زندگی میں فائدہ نہ اٹھا سکے، کیا کرنا اس کا؟ کیا کرنا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. چیز وہ ہے جو جائز ضروریات ہیں، جائز امور میں خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ثواب ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ثواب ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. ہاں ہو حلال. کیا؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی ہو. قاری صاحب نے کہا جی خوب کھلاؤ، جتھوں مرضی آئے تو جیویں مرضی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ حلال کا لقمہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الا الذين صبروا. مزید تفسیر انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.